السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں اپنے آپ کو اہمیت دینے کی، اپنی ذات کو اہمیت دینے کی، اپنے آپ کو مشورہ دینے کی۔ جب آپ یہ فن سیکھ جائیں گے تو آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہی اتار دی ہے۔ مشورہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یعنی کسی دوسرے سے مشورہ کرنا آپ کا کسی دوسرے سے مشورہ کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ جو لوگ جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور انہوں نے نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام میں مشورہ کر ان سے۔ ان دونوں آیات سے مشورے کی اہمیت ہم پر بالکل دن کے اجالے کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ نقصان اٹھانے کے بعد مشورہ لینا ایسا ہے جیسے مرنے کے بعد ڈاکٹر سے دعا لینا، کیونکہ تب تک ہم اپنا نقصان بہت کر چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی کام کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تو اس آدمی سے لے جو اس کام سے تعلق رکھتا ہو، جو وہ کام کرتا ہو، جس نے وہ کام کر لیا ہو۔ آپ کو وہ درست مشورہ دے گا بنسبت اس کے جو وہ کام نہیں کرتا ہوگا، جو کام اس نے کبھی کیا ہی نہیں، تو وہ آپ کو صحیح سے مشورہ کیا دے گا۔ اپنے آپ سے مشورہ کرنا بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہی اصل ہے، کیونکہ دوسروں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی آدمی کو اپنے آپ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان تمام لوگوں میں سے کس کی بات درست ہے یا پھر کس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں ہے، مگر اس مشورے پر بلا غور و فکر عمل کرنا بہت بری بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے اور دیکھے کہ ہاتھ میں کئی انگلیاں ہیں اور انگلیوں میں پھر گرفت کرنے کی طاقت ہے، دو آنکھیں ہیں جن میں دیکھنے کے کمال کے لینز ہیں جو زمین سے ہی ہزاروں میل کی مسافت پر آسمان کو دیکھ لیتی ہے، وہ کان ہیں جو مختلف آوازوں کو سنتے ہیں، وہ ٹانگیں ہیں جن پر انسان کھڑا ہے اور وہ پاؤں ہیں جن پہ چلتا ہے۔ ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہے۔ اپنے نفس سے مشورہ کیا کرے، بار بار مشورہ کریں تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو اس وجود کو بنانے والا ہے، تو یقیناً وہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اپنے آپ کو مشورہ دینے کا ہی دوسرا نام غور و فکر ہے۔ آپ جس کام کے بارے میں دوسروں سے مشورہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ کام صحیح طریقے سے آ جائے گا۔ مثلاً آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو آپ کسی انجینئر سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کے گھر کی عمارت پائیدار ہوگی، خوبصورت ہوگی، اس کو چار چاند لگ جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے تجربہ سے اپنے ذات آپ کو بتائے گا، جو بھی اس نے کئی لوگوں سے تجربے حاصل کیے ہوں گے ان عمارات کو بنا کر دوسروں کو مشورہ دے کر۔ اور آپ اپنے آپ کو مشورہ دینے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اسے اپنے آپ میں یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور اعتماد اور یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نوجوانوں کے مسائل پر تقریر کرنی ہے اور ہمیں اپنے موضوع اور مضمون پر پوری گرفت بھی حاصل ہے اور ہم اچھی طرح لکھ بھی چکے ہیں، لیکن خود اعتمادی کا فقدان ہمیں نوجوانوں کے مجمع کا سامنا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس گھبراہٹ کا مقابلہ ہم خود کو قائل کر کے کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی ذات پر پورا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور میں بہت بہتر تقریر کر سکتا ہوں۔ مجھے تقریر کے فن سے محبت اور یہ بہت آسان کام ہے۔ بار بار اپنے آپ سے یہ کہنا ہمارا ڈر اور خوف ختم کر دے گا، ہم خود تقریر کے دن نوجوانوں کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑا پائیں گے۔ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ کیفیت جب ہم سوچ کر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اسی طرح اعتماد سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم خود سے مشورہ نہیں کریں گے کبھی نہ کبھی تو ہم لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ہچکچائیں گے، ہم اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکیں گے، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے اس طرح۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مشورہ دیں، اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ اندرونی طور پر چاہتے کیا ہیں۔ ایک مشہور عالم کا کہنا ہے، اپنے ذہن میں بلند خیالات کی پرورش کریں۔ اگر آپ بلند خیالات میں یقین رکھتے ہیں تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنا سہارا خود بننا ہوگا۔
اور یاد رکھیں کوئی بھی اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتے، اپنے آپ پر اپنا اعتماد بحال نہیں کرتے تو ہم زندگی میں کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم میں خود اعتمادی کا فقدان ہے، ہم اپنے ذہن اور اپنی سوچ کی درست تربیت نہیں کرتے تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہماری ہی ذات کا ہوتا ہے۔ خود کو مناسب مشورہ دینا در حقیقت ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہماری ذات میں اعتماد کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ خود کو صحیح مشورہ دینے سے کتنے گہرے اور دیر پا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ہر کوئی مشورہ دینے کے فن پر یقین رکھ کر اپنے تمام تر خوف سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور اپنی ذات پر اعتماد پیدا کر کے اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے۔ کیا یہ مثال تمام والدین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی کہی ہوئی باتیں کس طرح بچوں کے شعور میں نقش ہو جاتی ہے اور پھر ان کے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے اور پھر مستقبل میں ان کے رویے میں ظاہر ہوتی ہیں یہ باتیں۔ والدین کو بچے بہت غور سے سنتے ہیں، ان کی منفی اور مثبت باتیں ان پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر جس سے آنے والے وقت میں ان کے رویے والدین کے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو مثبت رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ میں اچھی تبدیلی لائیں جو کہ بچوں میں بھی اچھے طریقے سے نظر آئے۔ اگر آپ گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہوں گے تو پھر آپ میں منفی اثرات ہوں گے جو کہ بچوں میں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ان کے سامنے مثبت رہیں، انہیں اچھا سکھائیں، انہیں اپنے آپ کو مشورہ دینا سکھائیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر کو آباد رکھیں، اپنے پیاروں کو خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔